جی، انہوں نے صدرہ صاحب ہے، انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے اجوا کھجور کے تعلق سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے صبح کے وقت میں 7 اجوا کھجوریں کھا لی تو اس دن زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر 7 کھجوریں کھائی ہیں تو زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ باقی اعتراضات میں جو مرچ اور مسالہ لگایا گیا اس کا حدیث سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث کا پس منظر کیا ہوتا ہے، سیاق و سباق کیا ہوتا ہے، حدیث سمجھا کس طرح جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث پڑھانے والوں کو کبھی کوئی شبہ نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ذہین نہیں ہوتے، بلکہ اللہ انہیں بہت ذہانت سے نوازتا ہے، لیکن آج تک کسی نے سنا ہے کہ جو حدیث کا سبق پڑھا رہا ہو اس کو کبھی کسی زمانے میں جا کر کے شبہ ہونے لگے کہ صاحب یہ حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ حدیث ٹکرا رہی ہے۔ حدیثوں پر شبہ یہ کم علمی کی دلیل ہوتی ہے، پوری نوعیت سمجھی نہیں جاتی۔ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے نہیں جوڑ کے ہم دیکھتے، اس لیے کبھی کبھی دقتیں ہوتی ہیں۔ حدیث کا تعلق اس طرح نہیں جیسے تصنیف ہوتی ہے کہ ساری بات ایک ہی جگہ بیان کر دی جائے، بلکہ حدیث ایک نصیحت کے طور پر ہوتی ہے۔ کسی وقت حضور نے ایک ٹکڑا فرما دیا، کسی وقت دوسری بات کہہ دی، تو اگر آپ اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر آپ نہیں دیکھیں گے تو وہ مغالطہ لگ جائے گا کہ حضور یہاں کچھ کہہ رہے ہیں وہاں کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کو پورا دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت آپ نے کیا فرمایا۔ تو اسی لیے جن کی حدیث سے ممارست ہے ان کو کبھی بھی حدیث میں الجھن اور ٹکراؤ نہیں ہوتی۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اجوا کھجور کے تعلق سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا سمپل سا مفہوم کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے اجوا کھائی مثال کے طور پر صبح، تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے، یعنی اب وہ کوئی زہر اسے دے گا ہی نہیں۔ یہ کبھی کبھی حدیثوں کا مفہوم نتیجے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ اس کو سانپ کاٹے یا کوئی آدمی اسے زہر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت سے یہ ایسا کر دیں گے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یا مان لیجئے کہ کسی نے دے بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اسے بچانے پر قادر ہیں، اسے بچا بھی سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اثر کو کم کر دیا جائے، یا دینے والے نے زہر کم دیا، یا سانپ کاٹے ہی نہیں، یا سانپ کاٹنے کے بعد بھی وہ بچ جائے۔ کیا سانپ کاٹنے کے بعد بندے نہیں بچتے؟ کیا زہر کے بعد بندے نہیں بچتے؟ تو سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ کبھی کبھی حدیث کے رزلٹ اور نتیجے کے اعتبار سے مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے صبح 7 اجوا کھجوریں کھائیں تو اب گویا وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے گا، یہ مطلب ہے۔ اس میں حاشا کاللہ یہ کہیں سے یہ بات نکل کر کے نہیں آتی کہ اب وہ جان بوجھ کر کے زہر کھائے تو پھر ٹرائی کرے، کیونکہ ویسے بھی اللہ کی قدرت کو آزمایا نہیں جاتا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے مقدرات کو اس طرح آزمایا نہیں جاتا کہ ہم آزما کے دیکھیں۔ اب آدمی یہ کہے کسی سے کہ بھائی ہم کم مریں گے، کوئی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ چھلانگ لگا دے ٹرین کے آگے کود جائے، اور وہ کہے کہ صاحب دیکھیے وہ تو فلاں مر گیا تو کیا۔ تو یہ سب چیزیں ٹرائی کی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی زہر پیے اور پھر اس کو ٹرائل پر لے، تجربات کرے، حاصل کرے۔ اسی طریقے سے اس میں قصد اور بلا قصد کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ گویا اس وقت ہے جب کہ اس نے کھجور کھائی اور اپنے قصد سے وہ زہر نہ کھائے، بلا قصد کسی نے اس کو دے دیا تو اثر نہ ہو۔ اور ہم یہ آپ سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو اس دن زہر کا تجربہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو زہر کا تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیجئے۔ ظاہر بات ہے اگر اللہ کی قدرت کو آزمائیں گی تو اس کا نتیجہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کبھی قصد اور بغیر قصد کا دخل ہوتا ہے۔ گویا منشا یہ ہوا کہ اس کو صبح سے شام تک نجات مل جائے گی اس دن، لیکن اب اگر وہ قصداً یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو تو تم محفوظ رہو گی، آفات سے بلیاز تھے۔ اب آدمی وہ دعا پڑھے اس کے بعد خود جا کر کے چھت سے کود جائے اور کہے بھائی میں نے دعا پڑھی تھی اور تو نتیجہ تو ہوا نہیں، تو بھائی وہاں پر یہ تو نہیں تھا کہ ایسا بھی کر لینا، تم دعا بھی پڑھنا، دعا کے بعد تم اس دعا کو آزمانے کے لیے چھلانگ بھی لگا لیتے۔ تو یہ چیزیں آزمائی نہیں جاتی، تو اللہ کی قدرت کو آزمایا نہیں جاتا، ایک جواب۔ دوسرا ہے کہ اثر نتیجے کے اعتبار سے حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ دوسرا جواب۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اثر کم ہو، یہ تیسرا جواب۔ اور یہ رہا مسئلہ کہ اطباء اس کو آزمائیں، تو یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ اطباء اس دیکھیں کہ لیبورٹری میں ان کو لے جائیں اور سائنسداں ٹرائی کریں، کیونکہ حدیثوں کا معاملہ سائنس سے بہت آگے ہے۔ دیکھیں زمین کے بارے میں، زمین گھوم رہی ہے کہ آسمان گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، بہت دن تک قلع بازی کھاتے رہے سائنسداں، اب آخر نتیجے میں یہی پہنچے ہیں کہ سب کچھ چل رہا ہے
اور قرآن میں والشمس تجری لمستقر لہا، قرآن میں پہلے ہے کہ سورج بھی اپنے مدار پر تیر رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن بہت عرصے تک سائنسداں اس بات کے قائل رہے کہ صاحب سورج اپنی جگہ پر تھما ہوا، زمین اس کے چکر لگا رہی ہے۔ تو یہ تو نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ایک ریسنٹ جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ کہ کسی انسان کے اندر سپریارٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے، احساس برتری کا اس کے اندر واہمہ ہونا، یہ علامت ہے کہ اس کے اندر احساس کمتری ہے، اس کے اندر ذلت ہے، اس کے اندر کمی ہے۔ اس کمی کو انسان اس طرح اظہار کرتا ہے، اور اس کی مثال شیطان کی آپ دیکھ لیں کہ شیطان نے کبر کیا، وہ اس کا نقص تھا جو کبر کی شکل میں ظاہر ہو۔ یہ سائنسدانوں نے باقاعدہ، ابھی میرے ذہن میں بھی اس سائنسداں کا نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ریسرچ نکل کر کے آئی ہے کہ یہ احساس برتری یہ خود علامت ہے احساس کمتری کی۔ انسان کے اندر احساس برتری کا ہونا کہ میں بڑا ہوں، اس کا مطلب اس کے اندر نقص ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی علامت بیان کی کہ تواضع کے اندر خود ترفع ہے، بلندی ہے۔ تو اگر تم تواضع اختیار کرو گے تو سائنس سے اس کو فٹ کر رہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اطباء کیا وہاں پر تحقیق کریں گے؟ اطباء تو اس سے کیا لینا دینا کہ اطباء اس میں تحقیق کر کے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ اس گہرائی تک وہ پہنچ ہی نہ پائیں، اور اطباء کی تحقیقات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ تم اس چیز کو اجوا کھجور کھا کر کے یہ ٹرائل بھی کرو۔ سیدھا اور سمپل سا مفہوم اس اجوا کھجور کا یہ ہے کہ اگر آدمی ایسا کرے گا تو اس دن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یعنی نہ تمہیں سانپ کاٹے گا، نہ تمہیں کوئی زہر دے پائے گا، اور نہ تم اس طرح کی حادثات کا شکار ہوگی۔ یہ اس کا سیدھا سا مفہوم، یہ کہیں حدیث میں نکل کے نہیں آتا کہ تم یہ کر کے دوسرے تم ٹرائل کرو، یہ خود حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ تو اور بھی اس کے بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں، چند جوابات ہیں، اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے اپنے اعتبار سے اتنی بات کافی ہے۔